کتنی بہترین تعلیم ہے اسلام کی اور کتنی بہترین تعلیم ہے قرآن کی کہ سب کو مانو، سب کو تسلیم کرو، کسی ایک کی شان میں گستاخی سب کی شان میں گستاخی ہے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں روزانہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، روزانہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ کبھی کوئی یہودی اٹھتا ہے کہتا ہے کہ قرآن کو جلاؤں گا میں۔ بھائی قرآن سے کیا دشمنی ہے تجھے؟ کبھی کوئی مورتی پوجک اٹھتا ہے، وہ اسکول میں پڑھنے والے بچوں کے سامنے کہتا ہے قرآن تو کچرا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ویڈیو، ہمارے یہیں اسی علاقے قریب کا ہے، وہ تو کہتا ہے قرآن کچرا ہے۔ ارے قرآن کچرا نہیں ہے، قرآن کچرے کو صاف کرنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن ایک انقلابی کتاب ہے، ایک کرانتی کاری کتاب ہے، اس نے دنیا کو تبدیل کیا ہے، کچرے کو کنارے لگایا ہے، صاف صاف جو چیزیں تھی ان کو جمایا ہے، ان کو ثابت قدم کیا ہے۔ قرآن صاف کتاب ہے، حق کتاب ہے، برحق کتاب ہے۔ جو اس سے جڑ جائے گا وہ صاف ہو جائے گا، اور جو اس سے کٹ جائے گا اس کا مخالف بن جائے گا، وہ ستیہ ناش ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ قرآن تو غالب ہونے کے لیے آیا ہے، قرآن تو چھا جانے کے لیے آیا ہے، ایک انقلابی کتاب ہے جس نے اس دنیا میں انقلاب برپا کیا ہے، اور قیامت تک جو اس سے جڑ جائے گا قرآن اس کی زندگی میں انقلاب برپا کر دے گا۔ ایک چھوٹا سا بچہ اس قرآن سے آ کر جڑتا ہے، اس کا نام عبداللہ ابن مسعود ہے، قرآن سے جڑا ہے تو فقیہ امت کہلاتا ہے۔ ایک اور چھوٹا سا بچہ قرآن سے جڑتا ہے، نام عبداللہ ابن عباس ہے، قرآن کی انقلابی ہوا اور بہار اس کو لگتی ہے، وہ آگے چل کر حبر الامہ، مفسر الامہ، ترجمان القرآن بنتا ہے۔ ابو بکر آتا ہے، عبداللہ نام ہے، عثمان کا بیٹا ابو قحافہ کا بیٹا ہے، ابو بکر ہی ہے۔ قرآن جیسی انقلابی کتاب سے اپنا رشتہ جوڑتا ہے، وہ صدیق کا لقب پاتا ہے، خطاب کا بیٹا عمر ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، اونٹوں کا چلانے والا ہے، اونٹ صحیح طریقے سے اس کو چرانے نہیں آتے ہیں، وادیوں میں اونٹ چلا رہا ہے، اونٹ قابو میں نہیں آتے ہیں۔ باپ کہتا ہے خطاب عمر تمہیں تو اونٹ چرانے نہیں آتے ہیں، تم زندگی کیسے گزارو گے؟ وہی خطاب کا بیٹا عمر اس انقلابی کتاب سے جڑتا ہے، ایسی شاندار حکمرانی کرتا ہے کہ ہوا پر حکومت چل رہی ہے، پانی پر اس کا حکم جاری ہو رہا ہے، آگ پر اس کا حکم چل رہا ہے، اور ساری دنیا اس کے سامنے ڈر رہی ہے، لرزہ بر اندام ہے۔ بادشاہ آ رہے ہیں، وزیر آ رہے ہیں، دیکھ کر کب کبی طاری ہو رہی ہے۔ یہ انقلاب عمر کے اندر اس انقلابی کتاب نے پیدا کیا ہے۔ علی آتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اس قرآن سے جڑا ہے، تو پھر وہی علی شیر خدا، شجاع اور بہادر بنتا ہے۔ عثمان آتا ہے، اس قرآن کے انقلابی پیغام سے جڑتا ہے، پیغمبر انقلاب سے وابستہ ہوتا ہے، وہ ذی النورین عثمان غنی کہلاتا ہے۔ جو اس کتاب سے جڑ گیا ہے، یہ انقلابی کتاب ہے، انقلاب پیدا کرنے والی ہے اور ہمیشہ انقلاب پیدا کرتی رہے گی۔ اب ذرا پڑھیے تاریخ، اٹھائیے سیرت کی کتابوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا حالات تھے، آپس میں رشتوں کو توڑنے والے، قطع رحمی کرنے والے، اپنوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے، ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے، ظلم و جور ان کی گھٹی میں پڑا تھا، اور لڑتے تھے، بھڑتے تھے، آپس کی جنگوں میں، خون ریزیوں میں مبتلا تھے، اور لڑنے کے اتنے خوگر کہ جب دوسرے لڑنے کو نہیں ملتے تھے تو وہ فخر کے ساتھ کہتے ہیں احیانا علی بکر اخینا اذا لم نجد الا اخانا، جب ہمیں لڑنے کے لیے دوسرے نہیں ملتے ہیں تو ہم اندر جو آگ جنگ کی، لڑائی کی بھڑک رہی ہے اس کو ٹھنڈی کرنے کے لیے اپنے بھائیوں سے لڑ پڑتے ہیں۔ ایسے لوگ جب اس کتاب سے جڑ گئے ہیں، ایسا انقلاب پیدا کر دیا ہے کہ وہ جو دوسروں کا مال لوٹتے تھے، وہ جو دوسروں کی دولت کو لوٹتے تھے، جو قذاب تھے، جو لٹیرے تھے، اس کتاب سے جڑے ہیں تو وہ دوسروں کے مال کی حفاظت کرنے والے بنے ہیں، جو دوسروں کی عزت و آبرو پر حملہ کرتے تھے اور کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے، جب اس انقلابی کتاب سے جڑے ہیں دوسروں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والے بنے ہیں۔ جن کے یہاں نہ والدین کے حقوق تھے، نہ اولاد کے حقوق تھے، نہ عورتوں کی کوئی حیثیت ان کی
निगाह में थी, न जानवरों पर वो कोई रहम और शफकत करते थे। इस किताब से जुड़े हैं और इस किताब के लाने वाले पैगंबर इनकलाब से जुड़े हैं, उन्हें में तब्दीली इस किताब ने पैदा की है। ये किताब कोई कचरा नहीं है, कचरे को साफ करने के लिए आई है, इनकलाब पैदा करने के लिए आई है और इंसानियत को नफा पहुंचाने के लिए आई है। जो चीज इंसानियत को नफा पहुंचाएगी, अल्लाह कहता है अनज़ल मिनस समाई माअन फसालत औदियतुम बिक़दरिहा, आसमान से पानी उतरता है, पानी बहता है नाले की शक्ल में, बहुत सारी चीजें आती है, बहती है, उसमें बहुत सारी चीजें बहती है। आपने देखा होगा कोड़ा करकट बहुत सारी गंदगी पानी के साथ बहती है, लेकिन वो सिर्फ झाग है, पानी बहता बहता झाग को एक किनारे पे डाल देता है, खत्म कर देता है। लेकिन खुद पानी फअम्मा ज़बदु फयज़हबु जुफ़ाआ व अम्मा मा यनफ़उ अन्नास फयमकुसु फ़िल अर्ज़, जो लोगों को नफा पहुंचाने वाली चीज है वो कुरान है, किताब है, वो इस धरती पर बाकी रहेगी जब तक ये सूरज बाकी है, चांद बाकी है, कायनात का ये निजाम बाकी है, कुरान भी बाकी रहेगा। इसलिए कि अल्लाह बाकी रहने वाले की किताब है, बल्कि उसकी सिफत है, उसका कलाम है। जब तक अल्लाह की बादशाहत है, इस किताब की बादशाहत बरकरार रहेगी। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।